آگے ایک سوال اور آ رہا ہے جی، اور چلو میں کہتا ہوں وہ ہو ہی جائے تو اچھی بات ہے کہ جنازے، وقت نہیں ہے یہ جی، جنازے آپ ضرور دیکھ لیجئے، خاص کر آپ کسی رافضی سے پوچھئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کنفرم جنازہ کس نے پڑھایا تھا، بتاؤ۔ میں بحث نہیں کرتا، کوئی بتائے شیعہ مجھے۔ اب میں ذرا ترتیب سے چل رہا ہوں، 2-4 منٹ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق تشریف لے گئے، اور میرے الفاظ یاد رکھنا، حیات مستعار کو چھوڑ کر اللہ نے ان کو حیات ابدی عطا فرمائی۔ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف تشریف لے گئے، تو آپ کے جنازے کا طریقہ کار یہ تھا، جنازے کا لفظ بھی شاید مناسب نہ ہو کہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ گناہ بخشے جائے۔ صحابہ کرام 10-10 20-20 کی لائن میں آتے تھے، آپ کی زیارت کرتے جاتے تھے اور تحفہ درود و سلام بھیجتے جاتے تھے۔ بتا بھی رہا ہوں، مولوی بتائیں گے بھی نہیں کہ جنازہ ہوا کیسے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں نوافل پڑھتے جاتے تھے اور آپ کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے جاتے تھے۔ درجات کی بلندی کی دعا کیا ہے؟ جیسے آپ اور ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ جبیر بن مطعم یا زبیر بن عوام یا حکیم بن حزام نے پڑھایا، طبری کی روایت۔ حضرت علی المرتضیٰ کا جنازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن مجتبیٰ نے پڑھایا۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت مروان بن حکم نے پڑھایا، اور سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ یزید بن معاویہ نے پڑھایا، جن کی آخری آرام گاہ عیسائیوں کے ساتھ اور آخر تک ابھی تک ان کی قبر جو ہے ادھر موجود ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ بھی، اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے پڑھایا شام میں، یہ رافضی کہتے ہیں۔ ایک رافضیوں کی روایت یہ ہے، رافضیوں سے مراد ہوئی کھٹمل، امام زین العابدین نے ادا کیا، پڑھایا۔ ایک روایت یہ ہے، مقام غار زیہ سے قبیلہ بنو اسد، قبیلہ بنو سعد کے لوگ گزرے، انہوں نے یہ واقعہ دیکھا کربلا میں کہ یہ میتیں پڑی ہیں، تو انہوں نے ان پر، وہ تجارت کے لیے قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے اکٹھا کی اور نماز جنازہ پڑھی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک الگ کر کے دمشق لے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے کہا مفتری ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ دوسری روایت جی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسد مبارک کربلا میں اور سر مبارک جو ہے جنت البقیع میں حضرت عباس اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبہ کے پاس مدفون ہیں، اور مدینہ منورہ میں حضرت ابن عباس نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ یہ بڑی معتبر روایت ہے، وہاں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ مختلف بھی ہیں، اصول کافی وغیرہ میں یہ حوالے ہیں۔ ابن زیاد نے حضرت کا سر مبارک کوفہ سے دمشق یزید کے پاس بھیجا، یزید نے حاکم مدینہ عمر بن سعد کی طرف بھیجا،
اس وقت وہ مدینہ کے حاکم تھے۔ اس نے سر مبارک کو کفن دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ ایک روایت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جامع ازہر کے سامنے قاہرہ میں ایک علاقہ ہے، پورا محلہ حضرت حسین کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خالی جگہ کا تعین تاریخی اعتبار سے، لیکن یہ ساری بات مشکوک ہے۔ امام ابو نعیم مشہور محدث مورخ نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کی جگہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ لا علمی کا اظہار کیا، ہمیں کہیں نہیں ملی۔ تاریخ بغداد میں نے سارے حوالے پیش کر دیے، ان میں سے جو یہ حوالہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں دفن کیا گیا، یہ ان تمام حوالوں میں سے زیادہ معتبر ہے۔